اسلام اور ماحولیات کے اس موضوع پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں باہمی توازن کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ماحول سے متعلق۔ اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ توازن کی اہمیت اس آیت میں واضح کی گئی ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمایا، اس میں ہر چیز ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ یہ پھر وضاحت ہے کہ ہر چیز کو مقررہ مقدار میں اگایا، پچھلی دفعہ ذکر تھا، یہاں پہ نپی تلی مقدار میں اگائی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی ایک کیلکولیٹڈ کوانٹٹی ہے، ایک مقدار ہے، اور اگر اس کو تجدید نہیں کریں گے یا تجدید روکیں گے تو وہ وسائل جو ہیں خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایک طرح سے دیکھیں تو وسائل کی ہموار تقسیم جتنی اہم ہے اتنی ان کی تجدید بھی ضروری ہے، کہ تجدید بھی ہوتی رہے۔ اور تجدید کب ہوگی؟ کہ جب ماحول ٹھیک رہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے آس پاس کی ساری زمینیں کنکریٹ کی ہو جائیں گی، پکی ہو جائیں گی، کچی زمین نہیں بچے گی، کیونکہ جو ڈیکمپوزنگ ایجنسیز ہیں، جو ایجنٹس ہیں، مائکرو آرگنزمس ہیں، خردبینی اجسام ہیں، وہ زمین میں تو ہیں، کچی میں۔ آپ نے اگر اس کو پانی سے بھر دیا، سیلاب میں جیسا کبھی ہو جاتا ہے، یا آپ نے اس پہ کنکریٹ بچھا دی، تو وہ زمین ہی نہیں بچی جو تحلیل کرے گی۔ تو پھر آپ کو جو جانور مر جائیں گے ان کو کہیں دور لے جا کے کہیں زمین پہ پھینکنا ہوگا، وہاں وہ تحلیل کریں گے، آپ کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی، کنکریٹ آ گئی۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ تجدید بھی وسائل کی بخوبی ہوتی رہے۔ اب دیکھیں، جب بھی توازن بگڑتا ہے تو فساد وجود میں آتا ہے۔ امبیلنس از پولوشن، عدم توازن فساد ہے۔ اس کی وضاحت ہم کریں گے آگے، کیونکہ فساد کا لفظ ہمارے یہاں بڑی محدود طریقے پہ استعمال ہوا ہے، محض جھگڑے کی شکل میں، لیکن فے سین دال کے مادے میں جتنی وسعت ہے اس کا اندازہ آپ کو ابھی ان چیزوں کا ہوگا۔ تھوڑی سی ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فسادہ شے کے معنی ہے کسی چیز کا مزمحل ہو جانا، اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا۔ لحم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا ہو اور کسی کام کا نہ رہا ہو۔ فساد در حقیقت صلاح کی ضد ہے۔ صلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا، لہذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا، بے ترتیبی یعنی ڈس آرڈر پیدا ہو جانا۔ یہ محیط، تاج اور لین سے اقتباس ہے۔ قرآن کریم نے مفسدین یعنی فساد پھیلانے والے کے مقابلے میں مصلحین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہ کام تو اصلاح کرنے والے۔ یعنی اس نقطہ نظر سے قرآن پوری انسانیت کو دو فرقوں میں تقسیم کرتا ہے، مفسدین و مصلحین۔ تو مسلمین جو ہیں نیچرلی وہ قوم مصلحین میں سے ہونے چاہیے۔ صلاح جو ہے وہ فساد کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ فساد اگر عدم توازن، بے ترتیبی، ڈس آرڈر، امبیلنس، انیکوالٹیز ہے تو صلاح جو ہے وہ ان کا اپوزٹ ہوگا، متضاد ہوگا۔ یعنی ہر بے ترتیبی کی ترتیب پیدا کرنا، ہر فساد کے مقابلے میں بہتری لے کے آنا، یا ہر وہ کام جو سماج میں بگڑ گیا ہو اس کو سدھارنا۔ اور اس کو اس آیت سے جوڑیے کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں بری چیزوں سے روکنا اور بھلائی کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو در حقیقت، اور اس کو بھی آپ غور فرمائیں کہ ہر دور کے فساد الگ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح بھی الگ ہوتی ہے۔ آج کے دور کا بڑا فساد جہاں قرآن سے دوری، مکمل اسلام سے ناواقفیت ہے، اسی کی وجہ سے جو فسادات وجود میں آ رہے ہیں اس میں ماحول کے تئیں ہمارا رویہ بھی ہے، ماحول کے تئیں ہماری بے حسی بھی ہے، چاروں طرف پھیلتے ہوئے فساد کی طرف سے ہماری خاموشی بھی ہے۔ اور ان فساد کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کی بات ہم کر لیں کہ سورہ شعراء میں مسرفین کو مفسدین کہا گیا ہے۔ مسرفین یعنی حد سے تجاوز کرنے والے کا حکم نہ مانو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ یعنی ویسٹفلنس جو ہے، بیجا اسراف جو ہے، ایکسٹرا ویگنس جو ہے، دکھاوا جو ہے، ایگزیبیشنزم جی ہے، جو ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ آپ کو جو لوگ بہت سادہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لباس میں سادہ دکھتے ہیں، تقریروں میں سادگی کی تلقین کرتے دکھتے ہیں، جب ان کے گھروں میں فنکشن ہوتے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ منافقت ہے یا اس سے بھی بڑا کوئی درجہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور یہ ہم سب پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کہ میں بھی یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہوں، لیکن میرے ہاں جب میری زندگی کے معاملات آتے ہیں تو کیا میں دکھاوے پہ یقین رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، وہاں میری آزمائش ہے۔ تو یہ مسرفین جو ہیں، کیونکہ یہ فساد پیدا کرتے ہیں سماج میں۔ جب کوئی کام ایسا آپ کرتے ہیں
جس کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تو ان کے اندر ایک ہرس پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی یہ فنکشن اتنا بڑے پیمانے پہ کریں، ہم بھی شادی میں جہیز میں گاڑیاں دیں۔ پہلے تو اسکوٹر ہوتے تھے، پہلے سائیکلیں ہوتی تھیں، سائیکل سے اسکوٹر ہوا، بائک ہوئی، اب گاڑیاں ہو گئیں، گاڑی میں بھی پھر درجات ہیں، آگے چلتے چلے جائیے۔ یعنی دکھاوے کی، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا جال اتنا مکمل ہے، اور اگر اندر اخلاص نہیں ہے اللہ کے تئیں تو بڑے آسانی سے ہم نہ صرف آ جاتے ہیں بلکہ اس کی شرعی گنجائشیں بھی نکال لیتے ہیں، اس خرچے کے لیے جواز بھی پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کرتے ہی ہوں گے جب یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور خاص و سن حلقوں میں جو باشرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہاں بھی ہو رہے ہیں، تو کہیں گنجائشیں پیدا کی جا رہی ہوں گی، لیکن قرآن کسی گنجائش کو نہیں دیتا، وہ سا مصرفین کو مفسدین بتاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہمیں بتاتے ہی ہے یہ آیت کہ فساد پھیل چکا ہے خشکی و تری میں، اور یہ خود انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتیں ہماری کرنی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک وارننگ کے طور پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شاید کہ تم لوٹو، یہ جو فساد پھیل رہا ہے اسے تم سبق لو اور شاید لوٹو، یعنی وہ اصلاحی کام کرو جو کہ کرنے چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کچھ سلائیڈیں ہیں جو ماحول میں پھیلنے والے فساد کی نشاندہی۔ جگہ جگہ کوڑے کچرے کو جلانے کا عمل اسی کا حصہ ہے۔ قانون بن چکے ہیں جس میں ایون یہ بھی منع ہے کہ گھاسوں کی، باغوں کی صفائی کرنے کے بعد جو خشک پتے، ٹہنیاں اکٹھی ہوتی ہیں ان کو آگ لگانا غیر قانونی کام ہے۔ اس سے جو دھواں پھیلتا ہے اس سے کثافت پھیلتی ہے، ہوا خراب ہوتی ہے۔ کرنا کیا چاہیے کہ گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دیجئے، اس پہ کھاد بن جاتی ہے، اس کو سڑنے دیجئے، آپ اندر پڑے رہنے۔ اچھا دیکھیے اس میں جو سنتھیٹک کپڑے ہوتے ہیں، نائلون کے، پولی ایسٹرس، وہ اور خطرناک کیمیکلز فضا میں خارج کرتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ انڈسٹریز کی حالت ہے، آپ کو معلوم ہوگی۔ ان سب کے پاس سے ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے کسی الیکشن میں کہیں عوام میں یہ احتجاج نہیں ملتا کہ ان کارخانوں کے دھوئیں گندے کیوں ہیں، جب ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر کارخانہ ضروری ہے تو دھواں صاف کر کے خارج کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے اور کارخانے منافع کے لیے چلائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی مالک از خود اتنا انسان نہیں ہوتا، انسانیت دوست نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹرا پیسے خرچ کر کے اپنے منافع کو کم کرے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے کارخانے سے نکلنے والا گندا پانی صاف نکلے یا گندا دھواں صاف نکلے۔ یہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں، برسوں سے موجود ہیں، لیکن جب عوام چپ بیٹھے ہیں، ان کو آپسی بے تکے ایشوز کے اوپر لڑنے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ پھر کام کی چیزوں پہ کہاں آئیں گے؟ لیکن جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، دیکھیے حکومت صرف کیپٹلسٹ کی ہوتی ہے، سیاسی پارٹی کوئی بھی نظر آئے، حاکم سرمایہ دار ہوتا ہے۔ سرمایہ دار صرف نفع کماتا ہے، وہ صرف انسانیت کا خون چوستا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اس نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اسی طرح انسانیت سسکتی رہے گی، انسان مرتے رہیں گے، فساد پھیلتے رہیں گے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ سڑکوں کی حالت ہے، یہ وہی اسموگ ہے جو سردیوں کے دنوں میں دھند کے ساتھ دھوئیں ملنے کے بعد گاڑیوں سے جو دھوئیں نکل رہے ہیں۔ اچھا گاڑی کا مسئلہ کیا ہے؟ جس کے گھر میں گاڑی نہ ہو وہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے۔ اچھا تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، پھر ایک نہیں، پھر 2-3 ہونی چاہیے، پھر گھر کے ہر فرد کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس دکھاوے کی وجہ سے، حالانکہ بھلے ہی ہم 1 گھنٹے کھڑے رہیں ٹریفک میں اٹکے ہوئے، سائیکل پہ، اسکوٹر پہ، پیدل تیزی سے نکل جاتے یا میٹرو سے تیزی سے نکل جاتے، آپ گھنٹوں ٹریفک میں پسند کرتے ہیں کھڑا وقت ضائع کرنا، پیٹرول ضائع کرنا، دھواں اتنا نکلنا، کیونکہ جو آئیڈلنگ ہوتی ہے، بنا دوڑے ہوئے گاڑی کھڑی ہو گئی جو انجن چلتا ہے وہ آئیڈلنگ کہلاتی ہے۔ آئیڈلنگ میں جو گیسز نکلتی ہیں، جو دھواں خارج ہوتا ہے، اس میں زیادہ زہریلی گیسیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ٹریفک کنجیشن میں آئیڈلنگ انجنز کی بہت ہوتی ہے، زیادہ کثیف گیسیں نکل رہی ہیں، ہر آدمی نکال رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ اپنے اسٹیٹس کی فکر ہے، اپنی بقا کی، اپنی وجود کی فکر نہیں۔ یہ سب چیز ایڈریس ہونی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سوچیں تو صحیح 1 منٹ کہ کیا انہی چیزوں سے ہمارا تقدس ہے سماج میں، یا عزت اور احترام ہے۔ یہ دیکھیے وہ کچرے ہیں جو پانی میں ہم پھینک دیتے ہیں۔ پانی کی کسی باڈی کے پاس جائیے، کنارے پہ آپ کو اس طرح کی پالیتھین، پلاسٹک کی بوتلیں، یہ گودی ہے بندرگاہ کے پاس کا سین ہے، ہندوستان کا ہے، جہاں پہ آپ کو اتنا کچرا اور بوٹلز مل جائیں گی جو پانی میں ہم لاپرواہی سے پھینک دیتے ہیں، یا وہ پانی میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ یہ مختلف رنگتوں کا پانی ہے جو بہہ رہا ہے، انڈسٹریوں سے آ رہا ہے، نالوں میں مل رہا ہے، ندیوں میں مل رہا ہے، اور جس غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اسی پانی کو پی رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ 10 روپے کی پانی کی بوتل نہیں خرید سکتا جو آپ خرید سکتے ہیں۔ کیسا انصاف ہے یہ؟ کیسا زندہ سماج ہے یہ جس کو برداشت کرتا ہے؟ یہ وَلَا تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا پہ لاگو نہیں ہوتا؟ یہ زمین کا فساد نہیں ہے کیا جو پھیل رہا ہے؟
ہے، در حقیقت ہے یہ، اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ جس انڈسٹری سے، جس کارخانے سے پانی نکلتا ہے، ہم وہاں کیوں نہیں پرامن طریقوں سے احتجاج کرتے، حکومت پہ دباؤ ڈالتے، کارپوریٹرز پہ، ایم ایل ایز پہ کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کارخانے کو ٹھیک کرو اس کو۔ اور جہاں لوگوں نے موومنٹ چلائے، کئی سافٹ ڈرنکس کی فیکٹری رک گئی ساؤتھ انڈیا کے ان علاقوں میں، جنہوں نے پمپ کر کر کے پانی نکال کے واٹر ٹیبل نیچے کر دی تھی، ان کی پانی کی سطح گر گئی تھی، انہوں نے ان سافٹ واٹر کمپنیوں کو رکوا دیا وہاں پہ۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں آج بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی حکومتیں الیکشن ماحول کے ایشوز پہ لڑتی ہیں، کیونکہ ان کے عوام کو وہ جذباتی ایشوز جو ہمارے یہاں مندر، مسجد، زبان، مسلم یونیورسٹی، یونیفارم سول کوڈ، این سی آر، ان ایشوز میں نہیں الجھی ہوئی ہوتی، بنیادی مدعوں پہ بات کرنے والی زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہاں الیکشنز ماحول کے ایشوز پہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں گرا دی جاتی ہیں۔ ہم جاگتے ہی نہیں ہیں ان ایشوز کی طرف، اسی لیے چاروں طرف اندھکار ہے۔ آپ کو ایک کارخانہ ایسا نہیں دکھے گا جو پانی کو، زمین کو، ہوا کو گندا نہ کر رہا ہو۔ ہم اپنے علاقوں میں خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، زہر پھیلنے دیتے ہیں اور اسے پیتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ نتیجہ دیکھیے کس طرح مچھلی مرتی ہے، اور یہ سیڈز ہیں، چھوٹی مچھلیاں ہیں، یہ بڑی ہو کے کتنے ماہی گیروں کو رزق دیتی، روزگار دیتی، کتنے فائدے دیتی، مر چکی ہیں۔ وہ بات اور ہے کہ یہ بھی مارکیٹ میں آ جائیں گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ استعمال کر لیں۔ یہ بچوں کی حالت ہے صبح کو جب اسکول جاتے ہیں، کون ہے اس ذوق کا ذمہ دار؟ ہم آپ ہی تو گاڑیاں چلا رہے ہیں نا، ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ گاڑی چلاتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک آدمی، دیکھیے فارن کنٹریز میں آپ جائیے تو وہاں پہ اگر آپ کی گاڑی فل ہے، 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے، تو آپ کو دوسری لین دی جاتی ہے جس میں رش سب سے کم ہوتا ہے۔ سنگل آکوپینسی کی گاڑیوں کو سب سے کنجسٹڈ لین میں رکھا جاتا ہے، یہ سزا دی جاتی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اس لین میں رہیں گے جس میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے 4-5 سواری بٹھا رکھی ہے تو آپ کی گاڑی فاسٹ لین سے نکل جائے گی، آپ کا وقت بچے گا۔ وہ انکریج کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ کم سے کم لوگ گاڑی استعمال کریں۔ کارپول سسٹم، ایک ہی طرف جانے والے ہیں، مل کے ایک گاڑی میں چلو یا پبلک ٹرانسپورٹ سے چلو۔ اب یہ پالوشن کے جو اثرات ہیں، یہ کچھ بنیادی چیزیں ایئر پالوشن کی وجہ سے، واٹر پالوشن کی وجہ سے، آپ دیکھیے ایئر پالوشن کی وجہ سے یہ جو گیسز آ رہی ہیں، کاربن مونوکسائڈ ہے، پارٹیکولیٹ میٹر، یعنی ذرات جو ہیں، اوزون گیس ہے، ان سے نسیں، نروز ڈیمیج ہوتی ہیں لیٹ کی وجہ سے، جست جو ہوتا ہے، جستہ، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈس ہیں جن سے انٹسٹائنس میں، آنتوں میں کینسر پیدا ہوتے ہیں، نوزیا یعنی مستقل متلی کی شکایتیں، اسکن اریٹیشن، کھال پہ جلن ہوتی ہے، یہاں دل پہ اثر ڈالتا ہے، کارڈیو واسکولر النیس، دل کے مسلز پہ اثر ڈالتی ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن کے کمپاؤنڈ سے ہیں۔ اسی طرح پانی کے پولوشن سے بیکٹیریا، پیراسائٹ، کیمیکلز، یعنی اس پانی میں پولوشن کی وجہ سے زہریلے جانور بھی آ رہے ہیں، کیمیکلز بھی آ رہے ہیں۔ مٹی کنٹامینیٹڈ ہو گئی، مٹی میں اگر زہریلے اجزاء موجود ہیں تو جو پودے اس سے نکلتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو برباد ہو رہا ہے اس فساد کی وجہ سے، اور یہ پھیپھڑے ہیں، یہ صحت مند پھیپھڑا، یہ بیمار پھیپھڑا۔ پالوشن کی وجہ سے یہ پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سانس کھینچ کے لیتے ہیں لوگ، دمے کے مریض ہو جاتے ہیں اسی پالوشن اور اسی ہوا کی وجہ سے۔ یہ کڈنیز ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں، گردے اس کیفیت میں آ چکے ان پالوشنز کی وجہ سے جو خون میں موجود ہے، اور خون کو چھانتے وقت کڈنیز ان کیمیکل سے متاثر ہوئی۔ اسی لیے آج بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیمیکلز کا بھی رول ہے اور ایلوپیتھک دواؤں کا بھی رول ہے کہ کم تعلیم یافتہ ڈاکٹر اتنی اسٹرانگ اینٹی بائیوٹکس یا دوائیں دے دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز آپ کے جسم میں جاتی ہے خون کا حصہ بنتی ہے اور خون گردے میں چھنتا ہے، تو جتنی خطرناک چیزیں جب گردے میں چھنتی ہیں تو گردے کو بھی خراب کر دیں۔ آپ اگر لوہے کی چھنی سے تیزاب چھانیں گے تو چھنی گل جائے گی، کیونکہ تیزاب کھا جائے گا اس چھنی کو۔ یہی گردے کے ساتھ ہوتا ہے، تو کڈنیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، کڈنی کے کینسر بنتے ہیں، یہ کینسر شدہ کڈنیز ہیں آپ کو جو ایسی نظر آ رہی ہیں، یہ ان پالوشن سے کینسرز کا اثرات ہے، جو آپ کے منہ کے کینسر کی کیفیت ہے یہ، جس میں پالوشن کے علاوہ یہ پان مسالے، تمباکو، گٹکا کھانے سے بھی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دوسرا، جیسا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک اور اہم کثافت ہے جو ہے شور کی کثافت۔ یہ بچہ شور سے پریشان ہے۔ اس شور کے اگر آپ دیکھیں نوائز پالوشن جس کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے، تو یہ حیدرآباد شہر میں آپ کو سب سے زیادہ شور کا لیول ان شہروں میں دکھے گا، جس میں آسٹریا ہے، ہالینڈ ہے، سنگاپور ہے، سویڈن ہے، برطانیہ ہے۔ ہندوستان کا قومی اوسط سے زیادہ اوپر حیدرآباد کا اوسط ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، اس لیے عام طور سے حیدرآبادی لوگ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ وہ شور میں سمجھتے ہیں کہ ہلکے بولیں گے کوئی نہیں سمجھے گا، اس لیے زور سے بولیں گے، طاقت لگا کے بولیں گے، اس سے ایک اوورآل شور کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ٹریفک کا شور ہے، لوگوں کا شور ہے، اس میں گانے بجانے کے شور ہیں، اس کے بعد آپ کے ڈسکو بھی ہیں، اس کے بعد میوزک سسٹمز بھی ہیں، اور جس کو
سب چیزوں سے راہ فرائے لینی ہوتی ہے، وہ ہیڈ فون لگا لیتا ہے ہر وقت اپنے کانوں میں، مستقل دھون 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 ہو رہی ہے. آپ کے سماعت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ویک ہو رہے ہیں آپ، کان آپ کے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے اثرات، شور کے اثرات دماغ سے لے کے دل کے اوپر پورے ایک سسٹم ہے، نظام ہاضمہ، دماغ، نسیں، نروز اور آپ کا دل، یہ سب چیزیں شور سے متاثر ہوتے ہیں. یہ پوری تفصیل ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، جو برقی مقناطیسی شعاعیں ہیں، ان کی وجہ سے انڈور پولوشن بھی بہت ہوتا ہے. یہ آؤٹ ڈور اتنا نہیں جتنا انڈور ہے. گھر کیونکہ عموماً اب گھر چھوٹے ہیں، فلیٹوں کے ہیں، ایک کمرے کے ہیں، اس میں سارا سامان موجود ہے. اس میں اوون بھی ہے، اس میں ریفریجریٹر بھی ہے، اس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، اس میں آپ کے میوزک سسٹمز بھی ہیں، آپ کے موبائلز بھی ہیں، چارجر بھی ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہیں. ہر بجلی کی چیز ریڈیشنز خارج کرتی، چھوٹی یا بڑی. تو جتنی چھوٹی جگہ میں آپ نے ساری چیزیں رکھی ہوئی، ان سے ریڈیشنز جو نکل رہی ہیں، بڑی جگہ میں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں پھیل کے. بڑے مکان، بڑے کمرے ہیں تو ایک کمرے میں ایک فریج رکھا ہوا ہے، چل رہا ہے، لیکن اسی چھوٹے کمرے میں، بڑا نہیں ہے کمرہ، اب چھوٹا ہے، اور بہت سے گیجٹس ہیں، اس میں ٹوسٹرز بھی ہیں، کچن کا کتنا سامان ہے، آپ کا گرائنڈر بھی ہے، مکسر بھی ہے. جب بھی بجلی استعمال کریں گے ریڈیشنز خارج ہوں گی. یہ سب آپ کو اثر ڈالتی ہے. اس کو انڈور پولوشن کہتے ہیں کہ بیرون خانہ، گھر کے اندر کی چیزوں کی وجہ سے جو پولوشن ہوتا ہے، اس میں رگ روغن کی خوشبو بھی ہوتی ہے. جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، کیمیکلز، ان کی خوشبو ہوتی ہے. کبھی کبھی لوگ بدبو دور کرنے کے لیے ایئر فریشنرز ڈالتے ہیں، بہت بری چیزیں، خطرناک. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دھوپ جلا لیں، اگربتی جلا لیں. اس میں کم خطرناک ہیں تو صحیح کیمیکلز، لیکن یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ پولوشنز ہیں. بجلی گھروں کے ہوں، یہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں آپ کے، چاہے وہ واشنگ مشین ہے، ریڈیو ہے، میوزک سسٹم ہے، کچن کے اکوپمنٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے. یہ گھر کے اندر، اتنے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ریڈیشنز نکال رہی ہیں اور اثر آپ پہ پڑ رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ متاثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، ان کے آرگنز کمزور ہوتی ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ان پہ ریڈیشن متاثر کرتی ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے ریڈیشنز نکلتی ہیں جو ہمیں متاثر کرتی ہیں، اور یہ بھی پولوشن کا ایک حصہ ہے. یہ ریڈیشنز کے افیکٹ ہیں جسم کے اوپر. یہ وہ خاص ریڈیشنز ہیں جو ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اسی لیے ایکس رے زیادہ کرانا منع کیا جاتا ہے کہ زیادہ ایکس ریز نہیں کرانے چاہیے. خاص طور سے جو ایکسپیکٹنگ مدرس ہیں، ان کی زیادہ الٹرا ساؤنڈ جانچ، زیادہ ایکس ریز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی ریڈیشنز ماں کے پیٹ سے گزریں گی وہ بچے کو متاثر کر سکتی ہیں. جن علاقوں میں ریڈیشن زیادہ ہیں، جہاں ایٹامک بجلی گھر ہیں یا ایسی جگہ ہیں، وہاں پہ جسم کے ہر حصے میں، کوئی حصہ ایسا نہیں جیسے آپ دیکھیں گے، ایون آپ کے ٹانگ، آپ کے جوڑ، آپ کی ہڈی، ان سب پہ یہ ریڈیشنز متاثر کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. اور یہ کینسر کی بیماری ہماری سب سے بڑی، یعنی میں موبائل ہی کو کینسر کہتا ہوں، اس کا اوور یوز. کیونکہ موبائل اس لیے ہے کہ تھوڑا سا بات کر لی، مختصر میسیج دے دیا، لیکن جب وہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، موبائل گرم ہو جاتے، وہی نہیں سوچتے کہ یہ موبائل جو میٹل کا بنا ہوا ہے وہ گرم ہو چکا، تو اس کی کس سے ہوا؟ ریڈیشن سے. وہی ریڈیشن جب اندر جا رہی ہے تو میرے دماغ کا، میری کھوپڑی کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ کینسرز ہیں جو عموماً موبائلز کے اوور یوز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ اب اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ موبائل کا اوور یوز جو ہے وہ خطرناک ہے. کینسرز دماغ کے اس طرح کی شکلیں لے کے آتے ہیں. یہ ڈراؤنی میں اسی لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور ان چیزوں کی احتیاط کر سکیں کہ یہ چیزیں کتنے نقصان دیتی ہیں. یہ کھال کا کینسر ہے، جلد کا جو پیدا ہوتا ہے. اور ان کینسرز میں بڑی حد تک وہی کیمیکلز ہیں جو پولوشن کے طور پہ ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتی ہیں. یعنی وہ اسی فساد کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے قرآن منع کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ مصلحین سے کہتا ہے کہ ہر طرح کے فساد کو روکو. تو اس میں آپ اپنے گھروں میں فساد کو روک سکتے ہیں، کم استعمال کر کے ان گیجٹس کا جن سے آپ بچ سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہو. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں کچھ چیزیں استعمال کے لیے لائی جاتی ہیں، کچھ سجاوٹ کے لیے لائی جاتی ہیں کہ پڑوسی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں ہے. تو جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن سے آپ دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، لا کے استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ بچ سکتے ہیں اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے. اب آئیے فساد پہ تھوڑی سی بات اور آگے کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت بڑی اہم ہے، جس میں نے اس وجہ سے لیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. رحمت اللہ قریب من المحسنین. اچھا کام کرنے والے، دوسروں کے لیے اچھا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہے. دوسروں کے اچھا کام میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ ان کو ان بیماریوں سے، ان فسادات سے بچائیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے.
اور ایک خطیب کے طور پہ، ایک مبلغ کے طور پہ آپ اس باتوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کس طرح سے نقصان دہ ہیں، نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ گناہ ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، یہاں میں نے اس لیے سامنے رکھی ہے آپ کے کہ یہ پھر اس بات کو ذہن میں اب آپ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں آیات ہیں۔ یعنی میں پھر ایک طرح سے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر کریشن کو اپنی آیت کہا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، یعنی ہوا اللہ کی آیت ہے، پانی اللہ کی آیت ہے، زمین اللہ کی آیت ہے، ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد اس آیت پہ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ پورا پروسیس ہے زمین کے وجود میں آنے کا، اس سب کو اللہ اپنی آیت کہہ رہا ہے۔ ویسے پڑھیے آپ تو یہ اوریجن آف پلانٹ، اوریجن آف لائف سائنس کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیت کہہ رہا ہے۔ پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری، اوریجن آف لائف، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، پہاڑوں کے علوم، علم الارضیات، جیولوجی، کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ ایٹماسفیئر کا پروٹیکٹیو رول، اوزون لیئر، کتنی خطرناک شعاعیں چھن جاتی ہیں اس ایٹماسفیئر میں، یعنی یہ آسمان، یہ ایٹماسفیئر ہمارا ایک محفوظ چھت بن گیا۔ آگے کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ یہ پھر بھی ہماری، آپ ترجمے نگار نے اس کو کائنات کی آیات کہا، لیکن اللہ نے تو آیت لکھا ہے، لیکن یہاں کائناتی آیت کہا گیا۔ اب اسے کائناتی آیت سمجھیے، اللہ کی آیت سمجھیے۔ یہ اسٹیبلش کر رہی ہے یہ سورہ پھر سے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اس کی آیت ہے، اور اس سے ہمیں اعراض نہیں برتنا۔ تو جہاں اعراض برتنے سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں ان آیات کی بے حرمتی ہم کر رہے ہیں۔ جب آپ پانی کو گندا کر رہے ہیں تو اس کی آیت کو گندا نہیں کر رہے۔ کیا یہ حرمت کو خراب کرنا نہیں ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں ہے کیا؟ یہ اس رخ سے ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جانور، یہ کیڑے جن کی زندگی کی ہمیں فکر نہیں، جن کو ہم مار دیتے ہیں، اللہ کی آیات ہی تو ہیں۔ ہم کس طرح سے ان کو تلف کرتے تھے، ہم ان کو زائد کر دیتے۔ یعنی تمام، مجھے لگتا ہے اکثریت ہمارے مفسرین، مبلغین و مفکرین نے قرآن کریم کی آیات پہ فوکس رکھا، لیکن کائنات کی آیات پہ چپ ہیں۔ قرآن بار بار کائناتی آیات پہ زور دیتا ہے۔ آپ کو پورے قرآن میں یہ تفکر کی، تدبر کی دعوت دی جائے گی کہ تم اس پہ کیوں نہیں غور کرتے ہو۔ کائناتی آیات پہ ہم سب چپ ہیں، اسی وجہ سے ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرتے اور وہاں تک ہماری بات پہنچ نہیں پاتی۔ اب آپ دیکھیے کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ کن آیات کے ساتھ آپ ظالمانہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کی آیتوں کے ساتھ آپ بظاہر تو نہیں کر رہے ہیں نا؟ قرآن کو اتنی احتیاط سے رکھا جاتا ہے کہ گر نہ جائے، گر گیا تو کہتے ہیں شہید ہو گیا، فوراً صدقہ دیا جاتا ہے۔ اس کا پیج کہیں سے پھٹ گیا تو اس کو آگ میں جلاتے ہیں یا پانی میں پھینکتے ہیں، تو بظاہر تو اتنی حفاظت ہے، لیکن آیات کے ساتھ ظالمان۔ دیکھیں، ظلم عربی میں کہا جاتا ہے جو چیز جس مقصد کے لیے ہو اس سے ہٹ کے اس کو رکھنا، استعمال کرنا، توازن بگاڑنا، سب ظلم میں آتا ہے۔ ظلم دیکھ لیجیے آپ مادے کے اعتبار سے۔ آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ آیت تھی، جس ہدایت کے لیے تھی، وہ استعمال نہیں ہوئی۔ اور یہ قول جو ہے یہ اتنا ہی صادق ہوتا ہے قرآنی آیات پہ جتنی کائناتی آیات پہ۔ ہم کائناتی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہونے دیتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ اور ہم تو اخرجت للناس میں تھے کہ انسانیت کے لیے لایا گیا ہے، بپا کیا گیا ہے کہ ان کو تم برے کاموں سے روکو گے، اچھائی کی طرف لے کے آؤ گے، اور سب سے پہلے مسلم خود بنو گے، دین کو خالص کرو گے، مخلصین لہ الدین۔ یہ آیات کہاں ہیں؟ یہ احکامات کہاں ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے جو آپ کو سمجھنی بھی چاہیے اور آگے لے جانی چاہیے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں کر دیں؟ کیا ہم متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کرتے ہیں؟ دیکھیے، تقوی جڑنے کو کہتے ہیں اور فجر میں مفہوم پھٹنے کا ہے۔ جب سفیدی پھٹتی ہے اس لیے وہ وقت فجر کہا جاتا ہے۔ تقوی میں جڑنے کا ہے، اللہ کے احکامات سے جڑنا، وہ متقی ہے، اور فاجر جو پھٹ کے الگ ہونے والا ہے۔ تو جو مفسدین ہیں وہ فاجرین ہیں،
جو مصلحین ہیں وہ متقین ہیں. ہمارے یہاں متقی کسے کہا جاتا ہے؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز روزے سے صوم و صلات کے پابند ہیں, بڑے متقی ہیں. کتنا محدود استعمال کر لیا, اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جب آپ ایک چیز کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس پہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی چیز ٹھیک ہے. اتنا اس کو بولا گیا کہ آج متقی کا تصور ہی صوم و صلات سے آگے نہیں. یہ پورا فساد پھیلا پڑ رہا ہے. کہاں ہے تقویٰ؟ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں, بہت غور طلب ہیں, اور اتنی اس کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں یا محدود فہمیاں پھیل چکی ہیں کہ ان کو جامع کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیے اس سلسلے میں بین الاقوامی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ ارتھ میٹس ڈائلاگ سینٹر EMDC کر کے ہے, انہوں نے ایک سلسلہ چلایا تھا اوقاف میں, وزارت اوقاف جو ہے کویت کی ان کے ساتھ, اور انہوں نے مسلم 7 ایئر ایکشن پلان ٹو اریسٹ کلائمیٹک چینج MY7 کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, ان خرابیوں کو کہ جو وجود میں آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ ایک ایسا ہی ایک پروگرام ہوا تھا جو دی سویلائز ڈائلاگ جاپان اینڈ دی اسلامک ورلڈ, دس ایئرز تھیم از دی انوائرمنٹل چینج اینڈ ویژنس. یہ ایک دوسری کوشش تھی جس میں بھی ٹرکی کی حکومت بھی شامل تھی, کویت کی حکومت بھی شامل تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں جو 90 کے دہائے سے بلکہ 80 کے دہائے سے شروع ہو گئی تھیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انڈونیشین کونسل آف علماء پروٹیکشن آف انڈینجر اسپیسیز ٹو مینٹین دی بیلنسڈ ایکو سسٹمس, فتوے نکالے ہیں انہوں نے. یعنی کتنے آگے بڑھ چکے ہیں یہ لوگ ان چیزوں میں الحمدللہ, جس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. یہ سرورق خطاب کا. پھر اسلامی کلائمیٹی ڈکلیریشن ایک کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا قرآن کی آیات کی مدد سے کہ کس طرح سے ماحول کی حفاظت اسلام کا دین کا حصہ ہے. یہ استنبول میں ڈکلیریشن ہوا تھا, اور اس کے پیچھے کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جڑی ہوئی تھی جس میں اسلامک آرگنائزیشنز بھی تھیں. اس کے بعد ایک قرارداد, یہ جو ڈکلیریشن ہے انگلش میں تھا, یہ اردو میں بھی ہے, اور یہ میری جو اکیڈمیا کی سائٹ ہے اس پہ یہ قرارداد اردو کی موجود ہے پوری, جس کو آپ پڑھنا چاہیں کہ یہ انٹرنیشنل باڈیز نے کس طرح کی قراردادیں پاس کری تھیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی. ہمارے ملک میں جو کوششیں ہوئی ہیں اس کی ایک مثال میں نے سامنے رکھی ہے. یہ اسلامی فقہ اکیڈمی کا سالانہ اجلاس ہے جو اجین میں ہوا تھا, اور اس میں فضائی اور صوتی آلودگی کا مسئلہ ڈسکس ہوا تھا. اس کا کنسیپٹ نوٹ پیپر میں نے بنایا تھا, اور وہاں پہ جا کے میں نے یہ قرآن اور ہمارا ماحول پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے, علماء کو یہ پریزنٹیشن کیا تھا, اور بہت اچھا پروگرام رہا تھا. اور اس میں بھی کچھ قراردادیں پاس ہوئی تھیں جو ہمیں ماحول کے متعلق چیزوں کو بتاتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں تو ہمارے یہاں کاوش بہت تھوڑی ہے. اگر کسی نے کی ہے تو اسلامی فقہ اکیڈمی نے کی ہے. باقی اکیڈمی ہے, سو کالڈ بورڈز, ہمارے علماء کی جماعتیں, ہماری اکثریت اور ممبروں اور خطیب حضرات کی اکثریت اس مضمون پہ خاموش ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, آج کے وقت کا بڑا چیلنج ہے, ایک فساد ہے, کیونکہ ماحول جو ہمارے گرد و پیش کی ہر چیز ہے یہ ہر ایک کو متاثر کرتی ہے. اس میں جو رول ایک مصلح کا ہونا چاہیے, قوم صالحین کا ہونا چاہیے, مسلمانوں کا ہونا چاہیے, اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا, اور آپ کو اپنے طلباء تک, عوام تک اس بات کو لے جانا ہوگا کہ یہ عین دین کا حصہ ہے. اس کو ہم دین سے باہر رکھ کے اس پہ خاموش رہ کے اپنے حق میں بھی برا کر رہے ہیں اور عوام کے حق میں بھی برا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.